ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی رہتی تھی۔ ان کے دو بچے تھے، بڑی لڑکی بینا اور چھوٹا بیٹا جمال۔ دونوں میاں بیوی کھیتوں میں جا کر کام کرتے اور بچے گھر کے قریب ایک باغچے میں کھیلتے رہتے۔ ماں باپ نے بینا کو سمجھایا تھا کہ چھوٹی بھائی کا ہمیشہ خیال رکھے۔ بینا ہر وقت اس پر نگاہ رکھتی۔ جس باغچے میں وہ کھیلتے تھے وہاں ایک خرگوش، چند گلہریاں اور رنگ برنگے پرندے تھے۔ بینا اور جمال ان سے گہری دوستی ہو چکی تھی۔ وہ سب مل کر کھیلتے اور خوب لطف اٹھاتے۔ ایک دن بینا اور جمال باغیچے میں آنکھ مچولے کھیل رہے تھے کہ کئی بڑی بڑی راج ہنس اڑتے ہوئے وہاں آ پہنچے۔ اس وقت خرگوش ڈھونڈنے کی باری دے رہا تھا۔ اس نے اتنے سارے ہنس دیکھی تو ڈر گیا۔ ہنس جمال کے پاس آ بیٹھی اور اس سے پیاری پیاری باتیں کرنے لگے۔ خرگوش کو ان پر شک گزرا۔ وہ بھاگتا ہوا بینا کے پاس پہنچا اور اسے ہنسوں کے بارے میں بتایا۔ بینا جلدی سے جمال کی طرف بھاگی۔ وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئے کہ جمال ایک دیوقامت ہنس کے پشت پر سوار ہے۔ اس سے پہلے کہ بینا اسے نیچے اتار سکتی، ہنس ہوا میں بلند ہو گئے۔ تھوڑے ہی دیر میں وہ جمال کو لے گئے۔ وہ بینا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ بینا بڑی پریشان ہوئی کہ اب کیا کرے۔ شام کو جب ماں باپ واپس آ کر جمال کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دے گی؟ اس نے ہنسوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی اڑان کی سمیت چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑی سبز میدان میں جا پہنچی۔ وہاں اسے دو خرگوش دکھائی دیے۔ اس نے ان ہنسوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خرگوشوں نے بتایا کہ کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے ہنسوں کو مشرق کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ بینا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مشرق کی طرف بڑھنے لگے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اس پر بھوکا اور تھکان کا غلبہ ہونے لگا۔ اس کی نگاہ سیب کے ایک درخت پر پڑی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچی۔ زمین پر کچھ سیب گری پڑے تھے۔ اس نے ایک سیب اٹھایا اور صاف کر کے کھانے لگے۔ کھاتے کھاتے اسے اپنا بھائی یاد آیا تو اس کی سسکیاں چھوٹ گئی۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، کیا ہوا ننھی لڑکی، کیوں رو رہی ہو؟ بینا نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ آواز پھر سنائی دی، ڈرو مت ننھی لڑکی، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ بینا نے کہا، مگر تم کون ہو اور کہاں سے بول رہے ہو؟ آواز آئی، میں سیب کا درخت ہوں، ذرا میری طرف غور سے دیکھو۔ بینا نے سیب کے درخت پر نگاہ ڈالی تو وہ سہم گئی۔ اتنے پر بڑی بڑی دو آنکھیں اور منہ کا دہانہ دکھائی دے رہا تھا۔ درخت نے اسے تسلی دی اور رونے کا سبب پوچھا۔ حوصلہ پا کر بینا نے اسے ساری بات بتائی۔ اس کے بات سن کر سیب کا درخت تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، پھر بولا، وہ ہنس ایک بوڑھی جادوگرنی کی قیدی ہے۔ جادوگرنی کے حکم پر وہ ننھے ننھے بچوں کو بیلا پسلا کر ساتھ لے جاتے ہیں اور انہیں جادوگرنی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جادوگرنی انہیں اپنی جادوئی عمل میں استعمال کرتی ہے۔ یہ سن کر بینا بہت پریشان ہوئی اور پھر رونے لگی۔ درخت نے کہا، رو مت، جادوگرنی کے گھر چلے جاؤ اور موقع دیکھ کر اپنے بھائی کو وہاں سے نکال لاؤ۔ بینا نے کہا، لیکن اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے بھی پکڑ لے گی۔ درخت نے کہا، فکر مت کرو، جادوگرنی بہت بوڑھی اور ضعیف ہے، وہ تمہارے پیچھے بھاگ نہیں سکتی، البتہ اس کے غلام ہنس تمہارا پیچھا ضرور کریں گے۔ اگر تم کسی طرح اپنے بھائی کو یہاں میرے پاس لے آؤ تو پھر تم دونوں کی واپسی کی کوئی صورت نکال جا سکتی ہے۔ بینا نے سیب کے درخت کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چل کھڑی ہوئی۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک عجیب سا گھر دکھائی دیا۔ گھر کے باہر جمال کھیل رہا تھا اور ساتھ ہی ایک بڑا سا پھل مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ بینا نے ادھر ادھر دیکھا، جادوگرنی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ جلدی سے جمال کے پاس پہنچی۔ جمال نے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بینا نے اسے اٹھا کر اپنی کمر پر سوار کیا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکل پڑی۔ ننھا جمال قلقاریاں مارنے لگا۔ بینا نے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی، مگر اتنے میں جادوگرنی جمال کی آواز سن چکی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر دیکھا اور بینا کو بھاگتے دیکھ کر شور مچانے لگی۔ بینا نے مڑ کر جادوگرنی کی بھیانک شکل دیکھی تو وہ اور بھی خوف کی ماری ایک دفعہ گرتی گرتی بچی، مگر اس نے حوصلہ کیا اور تیزی سے سیب کی درخت کی طرف بھاگنے لگی۔ جادوگرنی نے جلدی سے سنہرے پنجروں میں قید ہنسوں کو کھولا اور انہیں حکم دیا کہ وہ جمال کو واپس لائے۔ ہنس فوراً باہر نکلے اور بینا کا تعاقب کرنے لگے۔ بینا انہیں دیکھ کر اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ بلا آخر وہ سیب کے درخت کے پاس پہنچ گئے۔
درخت نے اسے تسلی دی اور کہا بے فکر رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں ہنس بھی وہاں پہنچ گئے اور سیب کی درخت کو دمکاتے ہوئے کہا بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ سیب کی درخت نے کہا بچوں کے بعد چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو، تم آزاد پرندے ہو اور پھر بھی ایک جادوگرنی کی قید میں رہنے پر مجبور ہو، آخر تم اپنی آزادی کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہنس نے کہا آزاد ہونا تو ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، جادوگرنی نے ہم پر جادو کر رکھا ہے، اس کے پاس ہمارے پر ہے، اگر ہم اس کا حکم نہ مانیں تو وہ ان پروں کو آگ کے پاس رکھ دیتی ہے اور ہم جلنے لگتے ہیں۔ سیب کی درخت نے کہا اگر تم میرا ایک سیب کھا لو تو تمہیں جادوگرنی کی غلامی سے نجات مل سکتی ہے۔ یہ سن کر دوسری ہنس نے کہا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ محض سیب کھانے سے ہمیں آزادی نصیب ہو جائے؟ سیب کی درخت نے کہا تم آزماؤ تو صحیح، اگر میری بات غلط نکلی تو بے شک بچوں کو لے جانا۔ یہ سن کر ہنس راضی ہو گئی اور انہوں نے ایک ایک سیب کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی ان کے جسم میں ٹن کی ہلکی ہلکی لہریں دوڑنے لگے، جو اس بات کی علامت تھی کہ جادوگرنی کی جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ ہنس بہت خوش ہوئے، انہوں نے سیب کی درخت کا شکریہ ادا کیا اور ہوا میں بلند ہو کر لوٹیاں لگاتے ہوئے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ سیب کی درخت نے بینا سے کہا لو بھائی، ان کی مصیبت تو تمام ہوئی، اب تم بھی جلدی سے گھر جاؤ، تمہارے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بینا نے سیب کی درخت کا شکریہ ادا کیا اور جمال کے ساتھ گھر کی راہ لی۔ جب وہ گھر پہنچی تو شام گہری ہو چکی تھی اور ان کے والدین پریشانی کے عالم میں انہیں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ بینا نے انہیں ساری کہانی سنائی۔ امی ابو نے بینا کو شاباش دی اور جمال کو سمجھایا کہ آئندہ وہ کبھی کسی اجنبی کے ساتھ کہیں نہ جائے۔ جمال نے ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا اور پھر وہ سب خوش خوش اپنے گھر چلے گئے۔